الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اما بعد، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ مالک الالام، خالق کل کائنات، مالک دو جہاں کے لیے بے شمار لاتعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ انتہائی مختصر سی ایک آیت ہے اور سورہ حشر ہے. اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں جو مخاطب کیے ہے
اور جنہیں اپنا مخاطب کر کے سمجھایا ہے وہ ایماندار ہیں۔ اللہ رب کریم ان ایمانداروں کو کتنے پیارے انداز میں، کتنے خوبصورت انداز میں ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں۔ لوگ بہت سارے ہیں، لوگوں میں سے ان لوگوں کو مخاطب کیا جو صرف ایمان لائے، آمنو۔ پھر اللہ رب کریم ان ایمانداروں کو مخاطب کر کے جو بات کہتا ہے وہ بڑی قابل غور، قابل فکر ہے۔ ان کے ایمان کی گواہی تو اللہ نے خود دے دی، ایماندار کہہ کے پکارا، لیکن آگے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور یہ جملہ اگر انسان کبھی بیٹھ کر یہ سوچے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر، اپنی زبان میں کسی بندے کی صداقت کی گواہی دیں، اس کے امانت دار ہونے کی گواہی دیں، اور پھر اسے یہ کہیں سچ بولا کرو، ایمانداری سے کام لیا کرو، تو بندہ پریشان ہوگا۔ میں ایماندار تو ہوں، میں نے کون سی بددیانتی کی ہے؟ میں سچ ہی کہتا ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بولتا۔ لیکن یہ بات دہرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی پہ قائم رہنا، اسی طریقے کو اپنائے رکھنا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ کسی وقت بھی انسان بہکاوے میں آ سکتا ہے، انسان پھسل سکتا ہے، انسان راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں اور پانچوں نمازوں میں سورہ فاتحہ لازمی پڑھتے ہیں۔ کبھی یہ غور کریں کہ ہر رکعت میں ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے دے۔ کیا آج تک اس کو صراط مستقیم نہیں ملی؟ صراط مستقیم ملی ہے، تبھی تو یہ پڑھ رہا ہے، تبھی تو یہ مانگ رہا ہے، اے اللہ یہ صراط مستقیم کا میں ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ طالب رہوں گا۔ اللہ سے یہ التجا کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، میں بھٹک گیا، میں نے سلام پھیرا، شیطان نے بہکا دیا، میں بھٹک گیا، نماز پڑھ کے باہر نکلا، شیطان نے بہکاوے میں ڈال دیا۔ اس لیے بندہ اللہ سے یہی التجا کرتے 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 اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ ساری زندگی ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اس پر استقامت لازمی ہے، ڈٹے رہنا لازمی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں، آپ تو سرچشمہ ہدایت ہیں، لوگوں کو راہ راست پر لانے والے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب، اے دلوں پہ راج کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے، دلوں پر کنٹرول کرنے والے، ثبت قلبی،
الا طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت پر مضبوط کر دے. ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط کر دے. یہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کے بغیر کچھ نہیں. اللہ رب کریم بھی مومنین کو مخاطب کر کے کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. آج دیکھیں وہ اسلامی سال نہ صحیح، لیکن اسلامی سال سے ہٹ کر بھی ہم دیکھیں تو ہمارے سارے کے سارے معاملات دنیاوی طور پر جو بھی ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں. دسمبر کلوزنگ کا مہینہ ہے، حساب و کتاب کا مہینہ ہے. انسان اپنا حساب کرے کہ میں نے کیا کیا ہے اس پورے سال میں. ایک کاروباری اپنے کاروبار کا حساب کرتا ہے، ایک تاجر اپنی تجارت کا حساب کرتا ہے. کیا مسلمان حساب تو کر سکتا ہے؟ اگرچہ ہماری عبادات کا تعلق ان ایام یا سالوں کے ساتھ نہیں، وہ اسلامی طریقہ کار ہے، لیکن بندہ یہ سوچ سکتا ہے ہماری وفات ہوتی ہے تو ہم کیا لکھتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے تو کون سی تاریخ لکھتے ہیں. اتنے سال کا یہ ہو گیا، اتنے سال بعد یہ فوت ہو گیا. اگر انسان اپنے اندر یہ غور، یہ فکر کر لے کہ میں 55 سال کا تھا، میں 56 کا ہو گیا ہوں، کیا مقصد ہے؟ موت کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ عمر زیادہ نہیں ہو رہی. ہم یہ کہتے ہیں عمر رسیدہ، عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ نہیں رہی. حقیقت میں آپ کسی کو 80 روپے دے دیں، 80 میں سے ایک لے لیں، 1 روپیہ واپس لے لیں تو کیا ہوگا؟ 80 کی فگر ٹوٹ گئی. پھر آپ 2 نکال لیں، 3 نکال لیں، 10 نکال لیں، 80 کی فگر 70 پہ آگے کھڑی ہو گئی. وہ بچہ جو 10 سال کا ہو گیا، اس کی زندگی اگر 80 سال تھی تو کتنے نکل گئے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال پیچھے آ گئے. اسی طرح ہم بھی ہیں، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم نے کیا کیا ہے. دیکھیں، کوئی بندہ کسی بھی سیٹ پہ جانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اس نے ایس پی بننا ہے، ڈی ایس پی بننا ہے، کمشنر بننا ہے، ڈی سی بننا ہے، ڈپٹی کمشنر بننا ہے، بڑی پوسٹ پہ جانا ہے، مختار کار بننا ہے، تو کیا وہ بغیر امتحان کے، بغیر اس فارمیلٹی کے انسان بن جائے گا؟ کبھی نہیں بن پائے گا. اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو سی ایس ایس کرنا پڑے گا. سی ایس ایس کرنے کے بعد اسے پاس بھی کرنا ہوگا، اس فگر کے نمبر لینے ہوں گے، تب جا کے انسان اس سیٹ پہ پہنچے گا. انسان نے کسی ملک کی شہریت لینی ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ انسان نے پوری کرنی ہے. اگر وہ پوری نہیں کرے گا تو انسان شہریت نہیں لے سکتا. میرے بھائی، جنت کی شہریت اتنی سستی نہیں. امید جنت کی ہے، جانا جنت میں ہے. کیا جنت کی ریکوائرمنٹ ہم نے پوری کی ہے؟ جو جنت میں جانے کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جنت میں جانے کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، وہ اتنے سستے ہیں، اس کی ویلیو کوئی نہیں. اللہ کا قانون ہے، کوئی نہیں پوچھتا. میرے بھائی، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ نہیں، اللہ تو غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے. اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کس کے لیے رحیم ہے، کس کے لیے کریم ہے، کس کے لیے غفور ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں، آپ اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کے آئیں کہ اللہ رب کریم آپ پر
غفور بن جائے، آپ پر کریم بن جائے، آپ پر رحیم بن جائے، یہ تب بنے گا جب انسان وہ پوری کرے گا شرائط۔ صحابہ کرام کے ماتھے گھس گئے، صحابہ کرام کے لیل و نہار کو دیکھ لیں، دن اور رات کو دیکھ لیں، صحابہ کرام نے زندگی کیسے گزاری اور ہم لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ حلال حرام کی تمیز، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَزَالُ قَدَمَ عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْهُ، کہ لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا کوئی بندہ اپنا پاؤں ہلا نہیں پائے گا، نہ آگے نہ پیچھے، انسان جامد ہو کے کھڑا ہو جائے گا، حَتَّى يُسْأَلَ عَنْهُ، اس سے یہ پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ عن عمرہ، عن عمرہ، تجھے عمر ملی تھی، یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کے فرمان پر ہمیں کتنا یقین ہے، آپ کے فرمان کو ہم کیا سمجھتے ہیں، آپ کے فرمان کو ہم کیا حیثیت دیتے ہیں، یہ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا پاؤں نہیں ہل پائے گا، بندہ کھڑا رہے گا جب تک کہ یہ سوال نہ ہو جائے ان عمر ہی، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افنا، یہ عمر تو نے کہاں گزاری ہے، یہ عمر تو نے کیسے گزاری ہے، یہ عمر تو کس طرح گزار کے آیا ہے، تو نے کیا کیا ہے۔ اب بتائیں، 80 سال کا حساب اللہ نے لینا ہے، 70 سال کا، 90 سال کا، جتنے بھی جس کی عمر ہے اللہ نے حساب لینا ہے۔ کتنا ٹائم اللہ کے لیے لگایا۔ اب اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ بندہ مسجد سے نہ نکلے، قرآن ہی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہے، تسبیح ہی ہاتھ میں پکڑ لے، یہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان کاروبار بھی کرے تو دین کے تناظر میں کرے، تجارت بھی کرے تو دینی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کرے، یہ ساری عبادت ہے۔ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کی معیشت معاش، تجارت دکانداری کارخانہ نوکری، جب آپ اسلامی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، جائز نجائز کی تمیز کرتے ہیں، اور آپ اسلام کو فالو کرتے ہوئے کر رہے ہیں، یہ ساری عبادت ہے، ساری عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز روزے کا مقصد نہیں، یہ ایک الگ طریقہ کار ہے عبادت کا، وہ الگ طریقہ کار ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا کہ عن عمر ہی، عمر کہاں صرف کی۔ اب بندہ حساب دے لے اللہ کو، یہ حساب ہونا ہے۔ نمبر 2، عن علم ہی بما فعل، جو علم تیرے پاس تھا آج ہر بندہ جانتا ہے، سنت کیا ہے، رسم کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، غیر فرض کیا ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے، لیکن کرے نہ کرے یہ اس کا معاملہ ہے، جانتا ہر بندہ ہے۔ کوئی ایک ایسا بندہ بتا دو جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن پڑھنا چاہیے، کوئی ایک بندہ، سب کو پتا ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ کوئی ایک بندہ کہ جس کو یہ نہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے، سب کو پتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ کتا حرام ہے، پتا ہے، یہ عام چیزیں ہیں۔ اور کون سے ایسا بندہ ہے کہ جس کو یہ پتا نہیں کہ یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، سب کو پتا ہے۔ اس کے مطابق عمل کتنا کرتا ہے، بس یہ حساب اللہ نے لینا ہے۔ جب اللہ کی عدالت ہوگی، انسان وہاں کیا جواب دے گا؟ جھوٹ سے کام لے گا، جھوٹ بولے گا، غلط بیانی سے کام لے گا،
وہاں جھوٹ بھی بولنے کی کوشش کرے گا. اللہ کیا کہے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم، آج اس کی زبان پر مہر لگا دو، اس کو بولنے کی اجازت نہیں، مہر لگا دو بس. یہاں مناظرہ نہیں، بحث نہیں، اس کی زبان بند ہو جائے گی. بندہ سوچے زبان بند کیسے ہو جائے گی؟ کتنے فالج والے ہیں بیچارے جن کی زبان کام چھوڑ دیتی ہے، جس کا بازو کام چھوڑ گیا، جس کی ٹانگ کام چھوڑ گئی، دماغ بھی کام چھوڑ گیا، جسم بھی کام چھوڑ گیا. ہوا کیا ہے؟ زبان ہے لگی ہوئی، کام نہیں کرتی، ہاتھ بازو ہے چلتا نہیں، ٹانگ ہے کٹی نہیں لیکن چلتی نہیں، جسم کے اعضاء سارے ہیں لیکن سارے ناکارہ ہو چکے ہیں، انسان مر گیا. میرے بھائی، اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے. تیسرا سوال، ان عمر